ساحل بھائی آج جو ہے وہ جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے کہ جو یہ جنگی ماحول بنا ہوا ہے اور اس کے بعد لوگ ایک خوف میں بھی ہیں اور تجسس میں بھی ہیں، اور ایک حدیث شریف جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی خوشحالی ہوگی تو مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور مدینہ کی ویرانی ہوگی تو بڑی جنگ الملحمہ ظاہر ہوگی۔ اس بڑی جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ تو بیت المقدس کی خوشحالی سے کیا مراد ہے اس حدیث میں، اور مدینہ کی ویرانی؟ یہ ایز از یہودیوں کی اپنی پروفیسی بھی یہی ہے۔ اچھا، یہ حدیث اتنی ضروری ہے، اور وہ ویٹ بھی اسی بات کر رہے ہیں کہ جب سارا کا سارا یہودی جو کہ اصلی یہودی ہے، کنورٹڈ نہیں، ٹھیک ہے، جو اصلی یہودی ہے، وہ جب تک جروسلم کی گلی میں انٹر نہیں ہوتا، اسرائیل میں کی سرحدوں کے اندر نہیں آ رہا تھا، تب تک مسیح نہیں آئے گا۔ اب یہ ان کی پروفیسی ہے، لکھی ہوئی۔ صحیح۔ جب آپ کو یہ والی پروفیسی پتہ چلتی ہے تب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلتا ہے۔ آپ یہ پروفیسی دیکھیں اور اب یہ حدیث پڑھیں کہ او معاذ، بیت المقدس کی خوشحالی مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ مدینہ کی ویرانی ملحمہ کی پہلی نشانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح۔ تو بیت المقدس کی جو وہ ہے نا خوشحالی، تمام یہودیوں کی انٹری ہے۔ یہودیوں کی انٹری کا مطلب ہے گریٹر اسرائیل کا اعلان ہو چکا ہے۔ گریٹر اسرائیل کی باؤنڈری پتہ کدھر ہے؟ مدینہ۔ اب مدینہ کی باؤنڈری کے اوپر اگر اسرائیل کی باؤنڈری آ گئی تو اب اسرائیل کی اگلی جنگ کس سے ہوگی؟ اپنی باؤنڈری کے اوپر ہوگی۔ تو اس کی باؤنڈری مدینہ پہ آ گئی ہے، تو اس دوران اب مسلمان جتنے بھی ہیں گریٹر اسرائیل کے خلاف جتنے بھی ہیں وہ مدینہ کو تو نہیں سیکریفائس کر سکتے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ کی ویرانی کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں بچے گا، کوئی بندہ۔ حدیث میں مسجد نبوی کی ویرانی ہے، مسجد نبوی کے اندر جانور گھس جائیں گے، یہ وہ ٹائم ہے۔ اس کا مطلب ہے بامبنگ ہوئی ہوئی ہے، اور سمجھیں، بام تھریٹ، بیسٹ کیس، ورسٹ کیس بامبنگ، ورنہ کیوں بھی مدینہ ویران ہونا ہے؟ حج عمرہ رک جائے گا کیا؟ بیسٹ کیس سینیریو کہ صرف بام تھریٹ ہے، اور اتنی نیوکلیئر بام کی تھریٹ ہے کہ ایویکویشن ہو چکی ہوئی ہر جگہ کے اوپر۔ گریٹر اسرائیل ایسے نہیں ہونا بن جانا، اور مدینہ ویران ایسے نہیں ہونا۔ سوری، تو یہ قسطنطنیہ، قسطنطنیہ، ہاں جی، اس کے بعد فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اب یہ حدیث میں نے دجال تو ابھی تھوڑا لیٹ ہے، قسطنطنیہ تو امام مہدی کے ٹائم پہ ہے نا۔ پچھلا جو پرائم منسٹر تھا نیتن سے پچھلا، اس نے کیا بولا تھا؟ ترکی از دا نیکسٹ ایران۔ پچھلے نیتن سے پچھلے بولا تھا، اس کا نام ہے بھول گیا، بینٹ نے بولا تھا کہ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران۔ اب ایران جیسے ہی کوئی کسی بھی لیول پہ جاتی ہے بات، اگلا واقعہ ٹرکی میں ہونا ہے۔ قسطنطنیہ ٹرکی ہے نا، کانسٹینٹینوپل۔ یہ مدینہ کی باؤنڈری آپ کو سمجھ آ گئی؟ کانسٹینٹینوپل بھی گریٹر اسرائیل کی باؤنڈری ہے۔ صحیح۔ نارتھ میں کانسٹینٹینوپل ہے، ایسٹ میں مدینہ ہے، کس کے؟ گریٹر اسرائیل کے نقشے پہ۔ اچھا سر، اب یہ جو جتنے بھی مذاہب مطلب ابراہیمک ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں اور کرسچن ہیں، تو یہ تینوں جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مسیح کا، اور ان کی ڈیفینیشن فرق ہے۔ تو یہ تینوں کیا کس نشانی کو لیتے ہیں؟ مطلب یہ سبھی کہتے ہیں کہ مطلب یہودی بھی کہتے ہیں دجال آئے گا، اور وہ ہم بھی کہہ رہے ہیں دجال آئے گا، اور کرسچن بھی کہتے ہیں دجال آئے گا۔ تینوں نہیں کہتے دجال آئے گا، تینوں کہتے ہیں مسیح آئے گا۔ مسیح آئے گا، اچھا۔ پہلے جو جھوٹا مسیح آئے گا اس کو ہم دجال کہتے ہیں۔ دو مسیح آئیں گے، اچھا، نام بھی مسیح ہے دونوں کا۔ پہلا بھی مسیح نام سے ہی آئے گا، دوسرا بھی مسیح نام سے آئے گا۔ جو دوسرا مسیح ہے اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کو مسیح کا خطاب دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح۔ جو جھوٹا ہے، جو پہلے آ کے عیسیٰ کا دعویٰ دے دے گا، کیونکہ اس کا نام بھی مسیح ہے، سارے کام بھی وہ کرے، گدھے پہ آئے گا۔ عیسیٰ ابن مریم گدھے کی سواری کرتے تھے نا، صحیح۔ تو گدھے پہ آنے کا کیا کام ہے؟ یہودیوں کا لگے گدھے پہ آنے کے نہیں آنا، گدھے کا تعلق عیسائیوں اور مسلمانوں سے ہے نا، کہ بھائی وہ گدھے پہ آئے گا، گدھے کی سواری تو عیسیٰ ابن مریم نے کی، ساری نشانیاں پوری ہیں۔ خلیہ تو نہیں کسی کو پتہ نا عیسیٰ ابن مریم کا، بس تھوڑا سا نقشہ پتہ ہے، تو اس نقشے پہ پورا اترے گا وہ۔ اچھا، یہ خراسان کا مقام ہے، یہ بھی اسی سے ظاہر ہوں گے؟ نہیں، یہ تو جب مدینہ ویران ہو رہا ہے نا، یہ اس سے تھوڑا سا پہلے مدینہ کے اندر، مطلب عرب کے اندر لڑائی چل رہی ہوگی، خانہ جنگی، ہلکی پھلکی خانہ جنگی، کیونکہ تین شہزادے لڑے ہوں گے بادشاہت کے لیے۔ اور تین شہزادے ضروری نہیں کہ عرب کے ہوں، کیا پتہ ایک ایرانی ہو، ایک ٹرکی کا اور ایک عرب کا، تین شہزادے ہونے ضروری، ان کی لڑائی چل رہی ہے۔ اس دوران ان کی لڑائی چل رہی ہے بادشاہت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتہ ہے کہ باپ کے تین بچے ہیں اور وہ بادشاہ بننے کی لڑائی کریں، اور عربی کے اندر واقع ہو رہا ہے، کیا پتہ ہے تینوں الگ الگ ریجنل پرنس ہیں اور اوور آل پاور پلے کر رہے ہیں۔ اس دوران
خراسانی آ کے مکے میں ایک بندے کی بیعت کر لیں گے کہ جو کہ ابھی ابھی مدینہ سے ہی آئے ہوں گے. ساحل بھائی یہ خراسان پہ اوپر بھی بڑی میری اس دن اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, تو یہ مقام کا جو تعین ہے خراسان کا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ افغانستان کا ایریا جو ہے سے لے کے لاہور تک ہے, کچھ لوگ اس کو ایران کا یہ کہتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خراسان کا مقام کون سا ہے؟ ہمیں نقشہ پتہ ہے خراسان کا, تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے نقشے تک بنا دیے تھے, اور بھی جگہوں پہ خراسان کا نقشہ کون سا, کوئی سیکرٹ میپ ہے, لاہور کا کوئی تعلق نہیں خراسان سے, اٹک کہ ادھر خراسان ہے سر, بلوچستان کا تھوڑا سا ناردرن حصہ ہے, ایران کا ایسٹ نارتھ ایسٹ, اور افغانستان. خراسانی لشکر کا ضرور سے سمجھ لیں, خراسانی لشکر کا مطلب کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمرہ کرنے آیا ہوگا. کیونکہ میرے پاس اس کے ریلیونٹ ایک حدیث ہے, یہ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سیاہ جھنڈوں کے خراسان کی طرف سے آتے ہوئے دیکھو تو ان کے پاس پہنچو, چاہے تم برف پہ گھستے ہوئے جانا پڑے, کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے. یہ لشکر پہلے تو آ کے بیعت کر رہا ہے نا, ایک جماعت بیعت کری ہے خراسان سے, وہ کیا کوئی حاجی صاحب نہیں ہوں گے. گریٹر اسرائیل اس وقت بن چکا ہے, لڑائی کھلے عام چل رہی ہے, کمک آئی ہے خراسان سے, انہوں نے آ کے پھر تعین کیا ہے. اس کا مطلب ہے سم ون ول بی کلڈ بائی گریٹر اسرائیل ان پاور, جیسے بھی خامنائی صاحب کو شہید کیا ہے. صحیح اسی طریقے سے عرب میں یہ واقعہ ہو رہا ہوگا. اس دوران خراسانی کمک نے آ کے, ہر مسلمان کی کوئی نہ کوئی فوج اکٹھی ہوئی بھی ہے, ہر ملک نے دی ہوئی ہے, تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں. بلا اللہ میں اپنا نقشہ ایسے دیکھ رہا ہوں, ورنہ کیا کر رہے ہیں خراسانی عرب میں, عرب تو جا بھی نہیں سکتے اسلام خراسانی, وہ کیسے پہنچ گئے. مدینہ ایران ہوا ہوا ہے, گریٹر اسرائیل بن چکا ہے, بام تھریٹ ہے یا بام برس چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک بندے کو اسپاٹ کر کے خراسانیوں نے کہا آپ لیڈ کریں. یہ اصل میں ریئلسٹکلی ایسے ہو رہا ہوگا. انہوں نے لیڈرشپ دے دی, انہوں نے نہیں مانا, پہلے وہ انکار کرتے ہیں امام مہدی کہ نہیں آپ میں لیڈر نہیں ہوں, چھوڑ دیں آپ. انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے آپ لیڈر ہی ہیں. اس کا مطلب وہ پہلے سے نون سی وی رکھتا ہے, ان کو خواب نہیں آئی ہوئی خراسانیوں کو, خواب میں کوئی امام مہدی دکھائے گئے ہیں. اٹس اے ریگولر فائٹ کو لیڈر کو انتخاب کیا انہوں نے بیسڈ آن ہز پروفائل. سی وی تو بہت اسٹرانگ ہونی اس بندے کی نا. بعد میں ریلائز ہونا ہے کہ یار سی وی تو اسٹرانگ ہونی ہی تھی, وہ تو امام مہدی ہیں, ٹھیک ہے. اور حدیث یہ ہے کہ راتوں رات ان کا اس لیول کی ان کی اصلاح و تزکیہ ہو جانا ہے کہ ان کو سب حکمہ اور اسٹریٹجی پتہ چل جانی ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہاں پہ آتی ہے خدائی مدد. ہی ول گو تھرو سم ڈریم اور سم ویژن ویئر ہی ول بی لائک ناؤ آئی نو وٹ ٹو ڈو. اس سے پہلے تو وہ ہی ول بی میں تو اپنے گمان میں یہ رکھ رہا ہوں کہ ہی ول بی ون آف دا وکٹمز آف دا, جیسے ہم لوگ اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں, اس وقت بھی ایسے ہی کوئی معاملہ چل رہا ہے. اچھا, اصل میں یہ مقدمہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ساحل بھائی, اب مختلف ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوبارہ سے یہ جو دجال کو لے کے خاص طور پہ بہت زیادہ کانٹینٹ آ رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ پلیز تھوڑا سا اس میں مزید ایڈیشن کر دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ واضح ہونے کی ضرورت ہے. اور کس چیز کی نشانی؟ قیامت کی. تورات, انجیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث, ان سب کو اگر کامن اسٹڈی کے اندر لا کے ایک اس لینس سے تمام چیزوں کو اسٹڈی کریں تو پھر بہت وقت ہے. ابھی اللہ کو پتہ ہے کتنا وقت ہے, لگ ایسے رہا ہے کہ بہت وقت ہے. میرے اپنے خیال سے 2 اور جنگیں ہونی ہیں. اس ایران کی جنگ اگر مہینہ اور بھی چلتی ہے, اس کے بعد 2 میجر جنگیں ہونے کے بعد میں یہ کہہ سکوں گا, اگر میرے سامنے ہو گئیں, کہ ہاں یہ 2-3 ایسے بڑے واقعات ہیں جس کے بعد اب معاملہ کسی اور کروٹ بیٹھے گا. اب آخری زمانہ شروع ہو گیا. ابھی نہیں, ابھی تو 2 مرلے کا اسرائیل ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابھی اس نے اپنا کنٹرول بٹھانا ہے. امریکہ جب تک پسپا نہیں ہوگا, امریکہ کا پسپا ہونا ضروری ہے ایران کے اندر اسرائیل کے لیے. اسرائیل پاور میں تبھی آتا ہے اگر امریکہ یہ جنگ ہارتا ہے تو. صحیح. اسرائیلی اور یہودی کے طور پہ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اسرائیل طاقت میں آ گیا, امریکہ نے اگر گراؤنڈ ٹروپس کر دیے, 82 ایئر بورن اگر لینڈ ہو گئی اور پوری طریقے سے کسائیوں کی طرح قتل ہو گئی, تب اسرائیل طاقت میں آتا ہے. اور اگر اسرائیل طاقت میں آیا تب کہیں جا کے گریٹر اسرائیل کی پہلی بنا پڑتی ہے. ابھی نہیں. پھر دوسری لڑائی کرے گا گریٹر اسرائیل کے لیے. پہلے تو سیاسی طاقت میں آیا, اس کے بعد پھر اس نے جغرافیکل اسٹیپ لینا ہے. پھر جغرافیکل اسٹیپ لینے کے لیے اس کو لوکل 2 دغا باز قسم کے غدار مسلمان ملک چاہیے, ہمیں پتہ ہے وہ کون کون سے ہیں. وہ پھر انٹری کریں گے, پھر ترکی کے اندر انٹری ہوگی, پھر قسطنطنیہ کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے. 2 بڑی جنگیں ہونی بہت ضروری ہیں. ابھی تو یہ چھوٹی جنگ چل رہی ہے. جس موضوع کی آپ بات کریں اس موضوع میں ایران اور ایران کے اوپر حملہ ایک چھوٹی جنگ ہے. ملحمۃ الکبریٰ بہت بڑی جنگ ہے. وہ 80 جھنڈے اکٹھے ہونے ہیں. 80 جھنڈے کا مطلب سمجھ لیں آپ کہ 80 ملک اکٹھے ہونے ہیں. 80 ملک. سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 جھنڈے اس وقت شاہ فرمائے تھے. اس وقت یہ نیشن اسٹیٹ نہیں تھی, پوری دنیا میں 80 ملک نہیں تھے اس وقت. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, تو یہ مقدمہ تو چلیں حل ہوا, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ ڈسکس کریں.
اوپر نیچے 82nd ایئربورن کا انتظار کریں اور ان کو پوری طریقے سے ذبح ہونے دیں. ویسٹرن فلینک سے تو گراؤنڈ ٹروپس آ نہیں سکتے, پہاڑ ہیں ادھر, اور جن کرد کے اوپر انہوں نے ریلائی کیا تھا کردوں نے انکار کر دیا, تو اب ان کو سعودی عرب کے تھرو, بحرین کے تھرو, کویت کے تھرو انٹری کرنی پڑے گی. وہ کر نہیں سکتے, وہاں کے کوریڈورز پتلے ہیں, پہاڑ ہیں نا, پہاڑوں کے بیچ میں سے کانوائے پوری طریقے سے نشانے پہ آ جاتا ہے نا. تو سمجھ لیں افغانستان وار شروع ہو جائے گی نا, کیونکہ وہ پہاڑ ہیں اس طرف نا. ایران کے ویسٹرن فلینک کے اوپر پہاڑی سلسلے ہیں سارے. بحرین, کویت اور سعودی عرب سے اگر وہ انٹری کرتے ہیں تو جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی لے کے آ جائے, وہ جو کانوائز ہوتے ہیں نا, جو گاڑیاں ان کی ان راستوں سے گزرنی مجبوری ہے, پہاڑوں کے اوپر سے نہیں گزر سکتے, ان وادیوں میں سے گزریں گے. ادھر لوکلس کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے, اٹ از امپاسبل. پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا, لوکل ملیشیاز کے تھرو لوکلس کو, ایرانیوں کو بزی کرنا پڑے گا. ایرانیوں کو بزی کرنے کے لیے لوکل ملیشیاز کی تعداد کافی نہیں ہے. 4 جو مین ملیشیاز ان میں سے سب سے بڑی نے تو انکار کر دیا ابھی کہ نہیں سر ہم سے نہیں ہوگا, کردوں نے. جو 3 لوکل ملیشیاز ہیں جس کے جن لبرلس کے اوپر یہ کر رہے ہیں, تو لبرلس ہوتا ہی نسوانی قسم کا, وہ اس طرح کا مرد ہوتا ہے, وہ تو لبرل ہوتا, وہ تو ہر جگہ پہ, جیسے ہمارے لبرلس ہیں نا, مرد عورت میں فرق نہیں کر سکتے. LGBT والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کلاسک لبرل کی بات کر رہا ہوں, تو جن کی مونچھیں داڑیاں بھی ہوتی ہیں, وہ جا کے فوجیوں کے ساتھ اور گریلا وار پھر کریں گے. وہ تو میتھ میں رہیں, ڈانس پارٹیز میں رہیں, شراب میں پئیں, ان کا کیا کام ہے, یہ اصلی والی باتیں کریں مردوں والی, یہ والا کام تو نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, ایکسٹریم جو فرنجز کے اوپر ایکسٹریم کلسٹرز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے لوکل لڑائیاں کروانی پڑتی ہیں, پھر کانوائز موو کرنے پڑتے ہیں. گراؤنڈ ٹروپس ایسے نہیں انٹر ہوتے. ابھی جو 82nd ایئربورن کی اس نے بات کی ہے, ابھی آپ لوگوں جب تک یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوگی پھر یہ بات عام ہو چکی ہوگی. جس وقت میں اور آپ بات کریں آپ نے نہیں سنا ہوا 82nd ایئربورن کا, صحیح ہے, اور نہ ہی آپ کو گراؤنڈ ٹروپس کی اس وقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو بن ویٹنگ فار اسرائیل ٹو پمپ امریکہ فار گراؤنڈ ٹروپس, اور اب اس نے کہنا شروع کر دیا ہے. ابھی تک امریکہ نے کہا نہیں ہے کہ ہم کریں گے, کیا پتا جب یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہونے سے کتنے دنوں میں کرنے لگے آپ, مے بی پرسوں کا تو اب تک ہو چکی ہوگی. تب تک پاکستانیوں کو 82nd گراؤنڈ ایئربورن کا پتہ چل گیا ہوگا, وہ پیراشوٹ سے اتارنے لگے. مگر وہ بہت کم ہے نا, پیراشوٹ سے اتنا بندہ نہیں اتار سکتے. تو ان کو گراؤنڈ ٹروپس ایٹ لیسٹ 5-7 کم کر کے بتا رہا ہوں, تو 3 اور 5 لاکھ فوجی اندر گھسانا ہے. 3 سے 5 لاکھ فوجی اندر گھسانے کے لیے ان کو 82nd ایئربورن نہیں کر سکتے نا, ہوا سے نہیں آپ پھینک سکتے بندہ اتنا. تو ان کو بھی بحرین اور کویت اور سعودی عرب کا مدد کروانی ہے. اٹ از دیٹ سمپل. تو کیوں آپ سمجھ رہے ہیں ایران کیوں یہ جو وہابیوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ عرب پہ کیوں حملہ کر رہا ہے؟ بدبختوں کو اتنا نہیں پتا کہ امریکہ کی بیس دینا کون سے اسلام میں. ان اہل حدیث اسکالرشپ سے میں پوچھتا ہوں اس کیمرے پہ کہ غیر مسلم کو اپنے ملک کی بیس دے کے مسلمان مروانے کا فتویٰ آپ کو مجھ سے لینا پڑے گا؟ آپ کو خود نہیں پتا اسلام میں نقائص الایمان میں آتا ہے. آپ تو اسلام کے دائرے سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اگر آپ مسلمان کو مارنے کے لیے ایک غیر مسلم کو اپنا گھر دیتے ہیں. تو صحیح, یہ اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے, یہ شیعوں کا فتویٰ ہے کیا؟ جب اپنی باری آئے تو لوگوں کا اتنا بڑا گناہ بھی چھپا دو, اور اگلے بندے اس غیر مسلم بیس پہ حملہ کرے تو اسلام کے نعرے لگانا شروع کر دو. یہی اگر ایران نے کیا ہوتا نا, امریکہ کو بیس دی ہوتی, خدا کی قسم انہوں نے اسلام کا یہ والا فتویٰ دینا جو میں دے رہا ہوں ابھی, کہ غیر مسلم کافر کو بیس دی اس نے اور مسلمانوں پہ حملہ کروایا. اس سے ہٹ کے ہمیں یہ مقدمہ تو بہرحال سمجھنا ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد دجال کا جو قتل ہوگا وہ کیسے ہوگا. میں چاہوں گا کہ پلیز آپ اس سیکوینس کو ذرا واضح کر دیں کہ یہ سیکوینس کیسے چل رہا ہوگا, کہ حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہوگا, اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, پھر دجال کا قتل ہوگا, اور پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. تو میں یہ سیکوینس آپ سے بیسکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں. امام مہدی کا ظہور تو بھی بتایا, جب گریٹر اسرائیل کی جنگ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے, تو ہمارا سب سے بڑا سپرسالار اللہ تعالیٰ امام مہدی کی شکل میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, ہی از he's our biggest chief of army staff. Sahih. All Muslims. Sahih. Because he'll be fighting 3 wars back to back. And most of those wars will have major casualties. بہت خدشاتیں ہونی ہیں, یہاں تک کہ ایک میں تو آدھے لوگ بھاگ بھی جائیں گے مسلمان. اتنی شدید لڑائیاں ہونی کہ امام مہدی کے اپنے سولجرز جو کہ سب سے اعلیٰ ایمان کے بھی وہ بھی اس لیول کا جو ہے نا شدت اتنا اٹیک جو ہے نا, ان میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتائی ہے کتنے فیصد لوگ پلٹ جائیں گے, جو کہ جنگ میں سب سے بڑا گناہ ہے نا اسلام کا. جنگ کے دوران آپ نہیں کمر دکھا سکتے, پیچھے نہیں آ سکتے. سو دیٹ از وٹ امام مہدیز رول از. ہی ول بی راہ ہموار کر رہے ہیں ابھی عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے, اور جب قسطنطنیہ کی ہوگی پھر دمشق میں لڑائی چل رہی ہوگی. دمشق کی لڑائی کے دوران جو کہ میجر, اٹس ناٹ جسٹ اے اسکرمش, اٹس اے بگ فائٹ. اس میں یہودیوں کا بھی ایک گروپ ساتھ ملے ہوگا, کرسچنس کا بھی ایک گروپ ساتھ ملے گا. ان کے 80 جھنڈے ہوں گے تو ہمارے بھی 3 جھنڈے اکٹھے ہوں گے اس طریقے سے, اور پھر یہ لڑائی کریں گے. اتنے میں عیسیٰ ابن مریم دمشق میں انٹر ہوں گے مسجد میں. صحیح, اور نماز کھڑی ہوگی فجر کی یا عصر کی, تو امام مہدی نے دیکھتی پہچان کہ تو یہ تو اللہ کا نبی ہے.
تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا نا جماعت جاری رکھیں, آپ جو پڑھا رہے تھے پڑھائیں, اینڈ ہی ول جوائن بیہائنڈ امام مہدی. دیکھیں یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے, کیونکہ اس سے یہ عیسیٰ ابن مریم نے ڈکلیئر کیا اس بات سے کہ جنگ کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم صحیح کا حلم جنگجو کے پیچھے, ہمارے چیف کے پیچھے, ہمارے سالار کے پیچھے, امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ ان کا علاج ہے تلوار ہی, ان کی کوئی اور یہ جو مصلیت کارڈ کھیلنے والے لوگ ہیں ہمارے, ان کو یہ حدیث اس طریقے سے سمجھانی پڑتی ہے کہ اتنے بچے وہ ہمارے قتل کریں اور یہ بیٹھ کے ان کے تلوے چاٹ کے ڈپلومسی دکھانے والے لوگ ہیں. عیسیٰ ابن مریم جیسا نبی ہو از نون, جن کی سب سے مطلب جن کو پرسنل گفٹ ملا اللہ کی طرف سے حلم کا, وہ کہیں گے نہیں بھائی ان کو نہیں چھوڑنا. اور پھر جیسے وہ نماز پڑھائیں گے اس دوران ہی, اب یہ دمشق کے اندر ہی واقعہ چل رہا ہے سارا, یا اس دوران نماز کے فوراً بعد خبر آ جائے گی یا ان دنوں میں خبر آ جائے گی. ابھی دمشق نہیں چھوڑا امام مہدی نے کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے, گریٹر اسرائیل میں کمانڈ سنبھال لی ان کے مسیح نے. اب یہ یاد رکھیے گا دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہونا ہے. دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہونا ہے. وہ یہ سال جتنا سال ہمارا ہے ہمارا ہی سال کا, ہمارے 1 سال کا 1 دن ہونا ہے. زمین اپنی روٹیشن روک لے گی نا. اب کیوں ہوگی؟ بیک ٹو بیک 2 واقعات ہوئے. عیسیٰ ابن مریم بھی آ گئے اور دجال بھی آ گیا. تو یہ جس طریقے سے آئے ہیں, جن آسمانوں سے آئے ہیں, جس ڈائمینشن سے آئے ہیں, وہ ایک ایسا واقعہ ہونا ہے یہ ہمارے اس ایٹماسفیئر کے آس پاس کہ جس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہونی ہے کہ ارتھ اپنا ایکسس کے اوپر روٹیٹ کرنا بہت سلو کر دے گی, بند نہیں کرے گی. سال کا ہونا نا, 50 سال کا تو نہیں ہونا, سال کا ہونا ہے. وہ واقعہ پھر ایسا ہونا ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ یہ ارتھ ہے تو اس کے پاس انتہائی ہیوی گریوٹی کا کوئی ایک ایلیمنٹ انٹر ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, جس کی وجہ سے راستہ کھلے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم اور دجال انٹر ہوئے ہیں, پیدر پہ انٹر ہوئے ہیں نا, یاد رکھیے گا حدیث میں ایسے ہی. صحیح ہے. تو جب یہ ارتھ نے اپنی روٹیشن بند کرنی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے آس پاس کوئی بہت ہی قریب بہت ہی ہیوی کوئی آبجیکٹ آ گیا ہوا ہے. جیسے مرکری سن کے پاس, مرکری کا 1 دن 1 سال کا ہوتا ہے ہمارے. صحیح. کیونکہ سن کی گریوٹی کی وجہ سے موو ہی نہیں کر سکتا. تو 1 دن 1 سال کا ہونا ہے, اگلا دن 1 مہینے کا ہونا ہے. تو سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو اس نے 12 گنا دور چلے جانا ہے یا 12 گنا طاقت ختم ہو جانی ہے اس کی. تو جو بھی واقعہ ہوا ہے ایک دم ڈکے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از گوئنگ ٹو کم کلوز اینڈ کیپ موونگ فاردر, اور سم تھنگ از گوئنگ ٹو پاپ اپ اینڈ اسٹارٹ ڈکیئنگ. اس کا ریشیو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. یہ اتنی بڑی میتھمیٹکس کی ایک حدیث ہے کہ جیسے یہ 12 مہینے کا 1 دن ہونا ہے, 12 مہینے کا مطلب سال کا دن ہونا ہے, اس کے فوراً بعد 12ویں مہینے کے بعد اس نے 12 گنا آگے جانا ہے, دور ہو جانا ہے. تو 1 ہفتے کا 1 مہینے کا 1 دن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی وہ قریب ہی ہے تو 1 مہینے کا 1 دن گزر رہا ہے. 24 آورس نہیں ہو رہے, 30 days ملٹیپلائی بائی 24 آورس ہو رہے. پھر اس نے اگلا ہفتے کا گزارنا ہے, تو 1 مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں. وہ 4 گنا اور دور جا رہی ہے وہ چیز. اب صحیح 4 گنا اور دور جا رہی ہے یا 25% پہ چلی گئی اپنے, اس کی پاور 25% رہ گئی. 25% رہے گی تو پھر وہ ہفتے کا ہو جائے گا. اب جتنی وہ 25% تھی اب وہ 0 پہ چلے گئی. اب ہم باقاعدہ سن کی گریوٹی میں واپس آ گئے. اب پھر 1 دن کا 1 دن ہوگا. اس دوران عیسیٰ ابن مریم دنیا میں ہی ہے. اوکے, اس دوران جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم خود اب کیا سرائی کر سکتے ہیں. پھر عیسیٰ ابن مریم نے کہنا ہے اب نارملائز ہو گئی ہے سارا, اب اس کو میں دیکھتا ہوں. اور پھر جا کر انہوں نے دجال کو قتل کرنا ہے. اور کیسے قتل کرنا ہے؟ انہوں نے قتل نہیں کرنا, وہ پاس جانا انہوں نے, اینڈ وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ سارا واقعہ بہت ہی لارجر دین لائف ہے. عام بندے کے دماغ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا میں کیا بول رہا ہوں اس وقت. سو جس طریقے سے یہ دونوں دنیا میں آئے ہیں اور وہ عیسیٰ ابن مریم کی نقل اتارتا ہوا آیا ہے, تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم اصل والے جب آئے ہیں تو ان کے اثر میں اس کی 2 نمبری ختم ہونا شروع ہو رہی ہے. اس کا ایک بڑا آسان مطلب یہ ہے کہ یہاں ہونا شروع ہو رہا ہے, ختم ہونا شروع ہو رہا ہے, پگھلنا شروع ہو گیا. سو ہی ول بی جسٹ اباؤٹ ڈیڈ. اگر یہ اس طریقے سے ہی مر جاتا تو پھر میں کہتا پھر تو یہ کوئی سائنٹیفک فینومینا ہے, مطلب کوئی جدھر سے آیا ادھر کی پراپرٹیز ہیں, اس کی کیمسٹری راس نہیں آ رہی ارتھ کی. اس کو عیسیٰ ابن مریم نے پاس آ کے اس کو ڈسٹروائے کر دیا اپنی پریزنس سے. مگر عیسیٰ ابن مریم نے تیر چلانا ہے اس پہ. تیر چلائیں گے تو وہ مرے گا لوط کے مقام پہ.